خالہ کی شادی ہو چکی تھی۔ خالو دبئی میں کام کرتے تھے۔ خالہ کا 7 ماہ کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ خالہ شہر میں رہتی تھیں اور ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں خالہ کا پسندیدہ بھانجا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پورے خاندان میں ان کا لاڈلا تھا۔ ہماری بہت اچھی بنتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے۔ میں خالہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ خالہ کو بھی اس کا علم تھا، لیکن میں اس وقت صرف 15 سال کا تھا۔ میری عمر کم تھی، اس لیے میں اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ لیکن خالہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے شادی کر لی تھی۔ حالانکہ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اب جا کر خالہ کو اولاد نصیب ہوئی تھی۔ میرے خالو نہایت درویش قسم کے انسان ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں گھر پر فارغ تھا۔ نوکری کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ ایک رات خالو کا فون آیا۔ انہوں نے میری امی کو بتایا کہ مایا خالہ آج کل بہت تنہا ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ میں کام کے سلسلے میں دبئی ہوتا ہوں، آپ جانتی ہیں، مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے کام چھوڑ دیا ہے اور بچے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کام تو کسی طرح کر لیتی ہیں، لیکن بازار سے سامان لانے اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری ملازمہ کے لیے کوشش کی ہے، لیکن اب تک کوئی بات نہیں بنی۔ کاشف چھٹی پر فارغ ہے، اگر ہو سکے تو اسے مایا کے پاس بھیج دیں۔ جیسے ہی ملازمہ کا انتظام ہوگا وہ واپس آ جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ کاشف مایا اور بچے کا خیال رکھے گا۔ میری امی نے کہا، اب بے فکر ہو جاؤ، میں کل ہی کاشف کو مایا کے پاس بھیج دوں گی۔ رات کو امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے خالو کا فون آیا تھا اور وہ بہت پریشان تھے۔ امی نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ کل ہی خالہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں بہت دنوں سے خالہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یونیورسٹی کی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکا، اور خالہ کی بھی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا، آپ میرا سامان پیک کر دیں، میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ شام کو میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے ٹرین پکڑی اور سیدھا خالہ کے پاس چلا گیا۔ امی نے خالہ کو بتا دیا تھا کہ کاشف آ رہا ہے، اسی لیے خالہ نے میرا من پسند کھانا بنا لیا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو جب میری خالہ نے دروازہ کھولا تو میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خالہ نے کالے رنگ کا شارٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ قیامت لگ رہی تھیں۔ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھیں، لیکن شادی کے بعد تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جیسا حسین چہرہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نہیں تھا۔ ان کے جسم کی ہر چیز کمال تھی۔ میں تو خالہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کاشف، کہاں گم ہو گئے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ تو بہت پیاری ہو گئی ہیں۔ میں نے خالہ سے کہا، مجھے گلے نہیں ملیں گی؟ یہ کہنا تھا کہ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، تم اب بھی نہیں بدلے، بڑے شرارتی ہو۔ میں اندر گیا، خالہ کا بیٹا سو رہا تھا تو میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، یہ تو بالکل آپ پر گیا ہے۔ خالہ نے کہا، چلو باتیں بھی کرتے رہو گے یا کھانا بھی کھاؤ گے؟ پھر میں نے کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا۔ خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، کاشف، تم بھی سمجھدار ہو گئے ہو۔ تمہاری خالہ نے تمہیں کام کے لیے یہاں بلا لیا۔ میں نے کہا، خالہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ وہ گنگنانے لگیں، اسی لیے تم مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ دوپہر کو میں اور خالہ فلم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹو رونے لگا۔ خالہ نے کہا، اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے چھوٹو کو خالہ کو تھما دیا۔ خالہ نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ میں نے ایسا حسین منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری نظریں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، خالہ کچھ نہیں۔ خالہ نے کہا، میں سب سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگلے دن خالہ نے مجھ سے کہا، کاشف مجھے بازار لے چلو۔ میں نے بائک نکالی اور خالہ کو بازار لے گیا۔ خالہ نے چھوٹو کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہیں جلدی واپسی کی فکر تھی۔ واپسی پر خالہ نے مجھ سے کہا، تھوڑی جلدی چلاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اچانک خالہ کا ہاتھ میرے اوپر آ گیا۔ میں جذبات میں آ گیا۔ خالہ کو بھی احساس ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگی، ارے کاشف، معاف کرنا، غلطی سے ہو گیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم گھر پہنچ گئے۔ چھوٹو ابھی سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھ سے کہا، کاشف چھوٹو کا خیال رکھنا، میں نہا لوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ خالہ نہانے چلی گئیں، لیکن میرے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا۔ میں باتھ روم کے پاس گیا اور چپکے سے روشن دان سے دیکھنے لگا۔ میں دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ اچانک خالہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ خالہ نے کپڑے بدلے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا، خالہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سب کچھ جانتی ہے۔ خالہ نے کہا، کاشف وہ سب کچھ بھول جاؤ،
اب میری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شام کو خالہ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا لیکن میں نہیں گیا۔ رات کو خالہ نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، کاشف چلو اب غصہ چھوڑ دو۔ میری خالہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کہا کہ آج رات میرے کمرے میں ہی سو جانا۔ خالہ نے نائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی اور ان کا حسن اس میں چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ اس ڈریس میں تو قیامت لگ رہی ہیں۔ خالہ نے کہا، تم باز نہیں آؤ گے؟ رات کو خالہ نے کہا، کاشف ذرا تیزی سے میرے سر پر مالش کر دو، سر بہت درد کر رہا ہے۔ میں نے مالش کرتے کرتے اپنے ہاتھ خالہ کے کندھوں پر لے گئی۔ خالہ نے ایک بار روکا لیکن میں نے نہیں روکا۔ خالہ نے کہا، میں سب سمجھتی ہوں کاشف، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، خالہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف مالش کر رہا ہوں۔ خالہ نے کہا، مجھے پتا ہے تم کون سی مالش کر رہے ہو۔ خیر اس بار خالہ نے مجھے منع نہیں کیا۔ میں نے بھی اشارہ سمجھ لیا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک شام میں اور خالہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، بارش ہونے کے امکانات تھے۔ چھوٹو اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ اچانک بارش ہونے لگی۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، آ جاؤ کاشف، بارش میں نہاتے ہیں۔ خالہ نے بہت پتلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب بارش کے قطرے ان پر پڑے تو ان کا حسن مکمل طور پر نمایاں ہو گیا۔ اب میں خالہ کے ساتھ بارش میں بھیگنے لگ گیا۔ جب بارش رک گئی تو خالہ کپڑے بدلنے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کو خالہ نے تنگ شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر سے شرک ڈالی۔ میں خالہ کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ جب رات کے 9 بجے میں نے آہستہ سے خالہ کو سہلانا شروع کر دیا۔ خالہ اٹھ گئیں۔ پہلے تو انہوں نے 2-3 بار ہاتھ پیچھے کیا لیکن پھر خالہ کو بھی مزہ آنے لگا۔ میں نے خالہ کے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ خالہ نے کہا، اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ غلط ہے نا؟ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے خالہ کی آنکھوں میں دیکھا جو ایک عجیب سی چمک سے بھری تھی، شرم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی۔ میں نے کہا، خالہ وہ مسکرائیں۔ چپ رہو، تمہارے ہاتھوں میں کمال ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ اپنے گال پر رکھ لیا۔ ان کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہم دونوں کسی طوفان کے بیچ میں ہوں۔ باہر بارش تھم چکی تھی لیکن اندر ایک اور طوفان برپا تھا۔ خالہ نے کان میں کہا، صرف آج رات، پھر کبھی نہیں۔ اگلے چند لمحے سب کچھ دھندلا سا لگا۔ خالہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ان کے ہونٹ میرے کان پر پھر گردن پر۔ میں نے ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں۔ تب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹو رونے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے جیسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ خالہ فوراً اٹھیں اور چھوٹو کو اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تمہاری خالہ ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اگلے دن صبح خالو کا فون آیا کہ انہوں نے ملازمہ کا بندوبست کر لیا ہے۔ مجھے گھر واپس جانا تھا۔ جانے سے پہلے خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ کاشف، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہ محبت نہیں تھی، بس ایک کمزوری تھی۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ ٹرین پر بیٹھے ہوئے میں نے سوچا، شاید خالہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یا شاید سچی محبت ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے، حرام، دردناک اور بھولنے کے قابل نہیں۔ 3 مہینے بعد خالو کا تبادلہ دبئی سے ہو گیا۔ وہ سب وہاں چلے گئے۔ میں نے آخری بار انہیں اسٹیشن پر الوداع کہا۔ خالہ نے چھوٹو کو تھامے ہوئے مجھے دیکھا۔ اس نظر میں سب کچھ تھا، معافی، پیار اور ایک خاموش الوداع۔